جب زینب کی نظر عارف پر پڑی تو اس کی سادگی اور گہری آنکھوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جگا دیا۔ وہ دیہات کی مٹی میں لپٹا اپنے جوتوں پر دھول جمائے اسے ایسے لگا جیسے وہی اس کا مقدر ہو۔ زینب نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ محبت ایسے چپکے سے دل میں اتر جائے گی۔ جی آپ نے ٹھیک پہچانا ناول کا نام، اور آئیے آج ہم اسی ناول پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے جو پیرا پڑھا یہ تھی پہلی ملاقات ہیرو اور ہیروئن کی، اگر آپ ایسا سمجھیں۔ عشق کا رنگ از اقبال اشرف۔ عشق کا رنگ اقبال اشرف کا ایک لازوال ناول ہے جو عشق اور معاشرتی حدود کے درمیان توازن قائم کرنے کی جستجو میں محبت کے جذبات، قربانیوں اور خاندانی اصولوں کا دلچسپ امتزاج پیش کرتا ہے۔ اس کہانی میں عشق کے حسین رنگوں اور زندگی کے تلخ تجربات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قاری خود کو کہانی کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ اس ناول کا مرکزی موضوع عشق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں رشتوں کی خوبصورتی اور ان میں پیدا ہونے والی تلخیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک نوجوان لڑکی زینب سے ہوتا ہے جو ایک قدیم روایتی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ زینب اپنی خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک باشعور اور حوصلہ مند شخصیت کی مالک ہے۔ زینب کی زندگی میں دو اہم کردار ہیں، عارف اور فیصل۔ عارف ایک غریب نوجوان ہے جس کی شخصیت میں سادگی اور خوبصورتی ہے، جبکہ فیصل زینب کا بچپن کا دوست اور ایک کامیاب کاروباری شخص ہے، یعنی یہ ایک امیر شخص ہے اور اس کا بچپن کا دوست ہے۔ آئیے ان کی پہلی ملاقات کی بات کرتے ہیں، عارف کی اور زینب کی۔ عارف اور زینب کی پہلی ملاقات کا واقعہ کہانی کا ایک خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا لمحہ ہے۔ زینب اپنے چچا کے گاؤں جاتی ہے جہاں عارف کی شخصیت سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ عارف کی سادہ زندگی اور دلی جذبے زینب کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں عشق کا آغاز ہوتا ہے اور زینب کے دل میں عارف کے لیے ایک خاص مقام بن جاتا ہے۔ یہ لمحہ قاری کو محبت کے ان حسین لمحوں میں لے جاتا ہے جو دل کو گرما دیتے ہیں۔ فیصل اور زینب کے درمیان کچھ الجھنیں اسی موڑ پر پیدا ہوتی ہیں۔ زینب اور فیصل کے درمیان دوستی کا رشتہ تو ہے، لیکن جب فیصل کو زینب کی محبت کا علم ہوتا ہے تو اس کے دل میں حسد اور رشک پیدا ہونے لگتا ہے۔ فیصل اپنے دولت اور طاقت کے بل بوتے پر زینب کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ فیصل کے کردار میں محبت اور حسد کا تضاد نظر آتا ہے جو کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زینب اور فیصل کے درمیان پیدا ہونے والی کشمکش کہانی میں ایک نیا موڑ لاتی ہے۔ آئے اسی موقع پر معاشرتی پابندیاں اور بیچاری زینب کی مشکلات کا کچھ ذکر کریں۔ زینب کے خاندان میں معاشرتی اصول اور روایات کی بڑی اہمیت ہے۔ عارف کا غریبی اور سادگی زینب کے والدین کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنتی ہے، یعنی عارف کا غریب ہونا۔ زینب اپنے والدین کی عزت اور محبت کے درمیان کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے۔ والدین کی خواہش اور معاشرتی دباؤ کے تحت زینب کو عارف کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ لمحہ کہانی کا سب سے زیادہ جذباتی اور دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ عارف کی قربانی اور محبت کی معراج۔ عارف کی محبت کا عظیم مظاہرہ اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے جب وہ اپنی محبت کی خاطر زینب کو فیصل کے ساتھ خوش دیکھنے کے لیے خود کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ اس کے دل میں زینب کے لیے بے پناہ محبت ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ زینب کی زندگی میں فیصل ہی خوشی لا سکتا ہے۔ عارف کی یہ قربانی عشق کی اصل معراج ہے اور قاری کو عشق کی حقیقی معنویت سے روشناس کراتی ہے۔ عشق کا ایک منفرد تصور ہمیں اس ناول میں ملتا ہے۔ اقبال اشرف نے عشق کا رنگ میں عشق کو ایک نیا رنگ دیا ہے۔ یہاں عشق محض جذبہ نہیں بلکہ قربانی اور خود سپردگی کا نام ہے۔ کہانی میں دیہی اور شہری زندگی کا حسین امتزاج ہے۔
اقبال اشرف نے خاندانی روایات، سماجی رکاوٹوں اور ذات پات کی حقیقتوں کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا۔ عشق کا رنگ ایک ایسی کہانی ہے جو دلوں کو چھو لینے والی، جذباتی اور انتہائی حقیقت پسند ہے۔ اقبال اشرف اس ناول میں محبت، قربانی اور معاشرتی دباؤ کے موضوعات کو بہترین انداز میں پیش کرنے میں کامیاب رہے۔ عشق کا رنگ بلا شبہ 2024 کے بہترین اردو ناولوں میں سے ایک ہے۔ اس کی کہانی ایک ایسی لذت فراہم کرتی ہے جو قاری کو محبت اور خوبصورتی کے رنگوں میں ڈھال دیتی ہے۔ آئیے اس ناول سے 5 اقتباسات آپ کو سنوائیں اور شاعری کا مزہ بھی آپ ناول کی زبان میں لیں۔ پہلی ملاقات جو میں پہلے پڑھ چکا اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے زینب کی قربانی کا لمحہ کیسے پینٹ کیا گیا ہے۔ والدین کی عزت اور اپنی محبت میں زینب الجھ کر رہ گئی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ہمیں اپنی محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ ان لوگوں کا مان قائم رہے جنہوں نے ہمیں زندگی دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے زینب نے آنکھیں موند لیں اور اس کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے۔ عارف کی خاموش قربانی کا ذکر کرتے ہوئے ناولسٹ لکھتے ہیں، عارف نے زینب کے ہاتھ کو پکڑ کر آہستہ سے کہا، تم جہاں خوش ہو وہیں میرا سکون ہے۔ میں محبت میں خود کو تم پر تھوپنا نہیں چاہتا۔ اس کے یہ الفاظ زینب کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ اس لمحے عارف نے محبت کو صرف پانے کا نہیں بلکہ قربانی کا نام دیا۔ فیصل کا عشق میں خود غرضی کا ایک مظاہرہ دیکھیں۔ فیصل کی آنکھ میں حسد کا سایہ تھا جب اس نے کہا، یہ میری زندگی ہے، میری محبت ہے، میں زینب کو کسی اور کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فیصل کی یہ خود غرضی اس کے کردار کا وہ پہلو تھا جو عشق کی گہرائی کو ظاہر کر رہا تھا مگر اس کی حقیقت کو مسخ کر رہا تھا۔ آئیے آخری ملاقات کا لمحہ دیکھ کے اس ناول پر بات کرنا مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست فضل گیلانی کا مصرع ہے، آخری بار اسے خواب میں دیکھا گیا تھا۔ میرا ایک شعر ہے، دھمکیاں دو یا معافی مانگو، دھمکیاں دو یا معافی مانگو، جس نے جانا ہو چلا جاتا ہے۔ زینب نے عارف کی طرف آخری بار دیکھا اور دل میں دعا کی، اے خدا اس کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ دونوں نے بنا کچھ کہے ایک دوسرے کو الوداع کہا، جیسے محبت کے سارے الفاظ آنکھوں میں سمٹ آئے ہوں۔ اس لمحے نے دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے عشق کا نقش چھوڑ دیا۔ دوستو ایسی ہی کارآمد ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔